سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ دیوانوں کی طرح سنیے، دیوانے بن کے، اللہ کے دیوانے بن کے میرے ساتھ بولیں گے۔ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ ہے، پتہ چلے سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ جیدہ ہاتھ تلے رہا میں نے شک پہ جانا ہے۔ ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ ہے۔ عقیدہ پکا کرو عقیدہ۔ ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اے گوڑیاں تو ذرا ہاتھ چاک کے ایک باری پتہ چلے، اے گوڑیاں تو نیند آ جانی ہے، میں چاہنا نیند نہ آوے تھوڑی دیر، اے ذرا گوڑے چھڑو تے ہاتھ اٹھا کے بولو مشکل کشا کون؟ زور سے بھائی، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ دے کے واپس لینے والا کون ہے؟ پھر دوبارہ دینے والا کون ہے؟ اب جو داتا خالق مالک اللہ کو مانتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہا کرے اللہ ہے۔ ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ ہے۔ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے۔ کامران بھائی، رزق پہاڑ دی تے تھلے دی کی تو پوچھنا ہے۔ رزق پہاڑ دی تے تھلے دی کی تو پوچھنا ہے۔ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ ہے۔ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ ہے۔ یا اللہ جو کہے کہ رزق دینے والا تو یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ ہے کہے، اس کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا اللہ اللہ۔ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہوئے مجھے 10 دن ہو گئے ہیں، لیکن جو مزہ مجھے آج آ رہا ہے 10 دنوں میں نہیں آیا۔ آج 10واں دن ہے اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن آج جو روحانیت یہاں نظر آ رہی ہے مجھے 10 دنوں میں نہیں آئی۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس روحانیت کو دوبارہ کر کے سارے جھوم کے کہیں اللہ ہے۔ ہر مشکل نو جس کو شرم آ رہی ہے نہ بولے، قبر اکیلی ہوگی وہاں اللہ کا نام ہی کام آئے گا۔ زور سے کہیں ہر مشکل نو ٹالن والا میرا اللہ ہے۔ سنیے گا نوجوانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہاں غم دے یا
ہنیریاں اندے وچ زمانے دے غم دے یار ہنیریاں غم دے یار ہنیریاں اندے وچ زمانے دے سارے بولنا دیپ خوشی دے دیپ خوشی دے پالن والا میرا اللہ یا اللہ جو کہہ رہے ہیں زور سے کہہ رہے ہیں اللہ ہے کبھی اس کو غم نہ دکھانا خوشیاں دکھانا دیپ خوشی دے پالن والا میرا اللہ بھئی نوجوانوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لینا ہے ہر مشکل نو ٹالن والا میرا مہربانی بہت شکریہ ایک ہاں بولیے زندہ اچھا یہ ہے ہمارے علماء اب ویسے آپ بھی بڑے سیانے ہیں کلام بھی ہم سے سنتے ہیں تقریریں بھی علماء سے سنتے ہیں نعرے بھی علماء سے لگواتے ہیں حالانکہ یہ کچھ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے ویسے کوئی مجمع سے اگر نعرہ لگاتا اب مولوی صاحب آپ نے نہیں لگانا اب ان کو چاہیے کہ یہ نعرہ لگائیں کوئی بھی لگائے کوئی بچہ لگائے جوان لگائے بزرگ لگائے میں پڑھتا ہوں دوبارہ سے آپ نے کہنا ہے اللہ ہے سارے جگ نو پالن یہ جو شعر ہے اس میں ایک فارسی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خاص لوگوں کو سمجھ آئے گا یقیناً آپ تو بڑی داد دیں گے پڑھے لکھے جو دوست ہیں وہ ضرور میری جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے ہر گنجے مخفی داؤ حاکم جانوے در نایاب اچھالن والا میرا اللہ عثمانی صاحب آج کی محفل کا سب سے خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں در نایاب اچھالن والا میرا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے در نایاب اچھالن والا میرا اللہ سارے جگ پالن والا میرا اللہ ماشاءاللہ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے دل کو سکون ملا ہے وہ کہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی یہ سکون عطا فرمائے آخرت میں بھی یہی سکون عطا فرمائے دوستو دنیا چند دن کی ہے آگے بہت لمبا سفر ہے آخرت کا اللہ پاک وہ جو آخرت کا ہمارا سفر ہے وہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے تو بڑا اچھا سنا آپ نے اب کون کون بندہ مدینے جانا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ سنا دے تو میں یہ 2-3 دن سے میں نعت پڑھ رہا ہوں بڑی سنی جا رہی ہے تو اب ماحول بن گیا ہے تو آپ کو بھی سناتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ وہ جو باہر بیٹھے ہمارے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے کیا بات ہے جیسے آپ سے زیادہ سبحان اللہ باہر والے کہہ رہے ہیں جس وقت آپ کی سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو میں نے وہاں چلے جانا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چلا بھی جاتا ہوں آپ نے میرے ویڈیو دیکھی ہوں گی تو میں اتنا سفر تو کر ہی لوں گا ٹھیک ہے تو باہر والے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ دیکھا کتنی آواز آ رہی ہے حالانکہ کافی دور ہے اب اندر والے کہیں
یہ جو بچے بیٹھے ہیں آپ خاموش رہیں, نوجوان اور بزرگ کہیں سبحان اللہ. بس اس میں تھوڑا اضافہ فرماتے رہیں, اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. ایک عاشق ڈاکٹر عبد الماجد حمید المشرقی ہمارے ایک بزرگ ہیں, علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, جانتے ہوں گے آپ, گجرانوالہ کے ہیں. انہوں نے یہ کلام لکھا ہے کہ جب میں مدینے گیا تو مدینے جا کے کیا دیکھا, آئے میں آپ کو سناتا ہوں. جن کے داڑھی کے بال سفید ہیں یہ 4 شعر سنبھال کے سنیے گا اور سنبھال کے رکھیے گا, آپ کو بڑے کام آئیں گے. سنیے گا. اب میری نگاہوں کا, عثمانی صاحب کی یاد کرو گے, اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. ہر بندہ نہ بولے, جو مدینے جانا چاہتا ہے بس ختم ہو بات تو ہاتھ اٹھائے گا, سبحان اللہ کہے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میں مدینے گیا تو کیا ہوا, اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. مجھے دیکھیے گا. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. مہربانی جنہوں نے استقبال کیا اس شعر کا مبارک ہو. دوبارہ پڑھتا ہوں, اس سے اچھا استقبال کریں. ہر چار اب لگا ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے علاقے کا؟ مہوٹا والے جاگ گئے, سبحان اللہ. دوبارہ پڑھتا ہوں. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے. ارے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف. مزہ آ گیا. مدینہ ہے سب کہیں. اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف. مقابلہ ہے, کون بندہ اسی سال جانا چاہتا ہے مدینے, وہ بولے, اللہ لے کے جائے گا. ہاں اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف. بس سے اترے ہیں یا جہاز سے اترے ہیں, مدینہ ایئرپورٹ سے اترے ہیں. مدینہ ایئرپورٹ سے جب بندہ بس میں بیٹھا, آگے کیا ہوا سنیے گا. راہ جو مہکتی ہے. ایک بزرگ کا کلام سنا رہا ہوں اور اتنی حوصلے سے سنیں کہ شعر ختم ہو دونوں ہاتھ اٹھائیے گا. عاشق کہتا ہے راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. حضرت سنیے گا. راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. بابا تکڑا ہوئی ذرا. راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں. ارے یہ کسی سے کیوں پوچھوں, یہ کسی سے کیوں پوچھوں, یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے.
ہاں یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، سجا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے۔ قاری عاقب صاحب اے بندے باہر آلے اندر آلے کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کہنتے شیر دا حق ادا نہیں ہوندا۔ میرا ویسے مزاج نہیں ہے مجمع کو کھڑا کرنے کا، اور مسجد میں تو ویسے کبھی نہیں میں نے اس طرح، لیکن اس کا یہ میں بتا رہا ہوں، آپ چاہے 1 گھنٹہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہے نا، یقین کریں اے جڑا شیر میں پڑھن لگے ہیں ایدہ مول نہیں ہے جڑا میں پڑھن لگے ہیں۔ 10 نعت خان بلا لو، 10 نعت خان، اور 10 نعت خانوں کو کہو گھنٹہ گھنٹہ ہمیں سناؤ، 10 گھنٹے میں یہ شیر ایک ہی ہے اے جڑا میں ہون پڑھنا ہے، ذرا تکڑا ہوئی۔ ہاں اس طرف بھی 2 گھر ہیں، ماشاءاللہ۔ ہر بندے کے نصیب میں داد نہیں ہے، وہی دے گا جس کو سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس طرف بھی 2 گھر ہیں، سنیے گا مہربانی، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ہاں اس طرف بھی 2 گھر ہیں، بولو اس طرف بھی 2 آنکھیں، سارے مل کے کہیں اس طرف بھی 2 گھر، ماحول بن جائے گا، سارے بولیں اس طرف بھی 2 گھر ہیں، آپ کہو کہ ظفر بھائی کچھ بات کھولو تو صحیح، کہہ رہے ہو؟ اب جب بات کھلے گی تو دونوں بازو اٹھانے ہیں، 2 آنکھیں 2 بازو اللہ نے دیے ہیں، اٹھائیں گے۔ اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، کیا بات ہے، بولو ہاں ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے۔ جوانوں یاد کر لو، کوئی بندہ پوچھے مہوٹا میں رات محفل تھی کیا یاد کر کے آئے ہو، ان کو کہنا اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ہاتھ اونچا کر کے گواہی دو، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے گا باہر والے بھائی، مہربانی بہت مہربانی ہے، بڑی محبتیں دے رہے ہیں۔ اس طرف بھی 2 گھر ہیں، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ہن 2 میں ہاتھ اٹھانے میں، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں کس لیے اے دل تجھے فکر و غم و آلام ہے، چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام ہے، جو نگاہوں کی ہے ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے، ڈھونڈنے والے
کمی پیارے نبی کی شان میں، کل بھی تھا ہارا ہوا اور آج بھی ناکام ہے۔ دیکھ کر شہر نبی جنت کی یاد آنے لگی، ارے کتنی پیاری صبح اس کی، کیا منور شام ہے۔ ایک میں تو کعبہ ہے، ایک مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دیوانے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ حاضر رہنا، حاضر رہنا۔ ساڑھے جامی صاحب کہنے نہیں حاضر رہنا، سنتے ہیں نا؟ میں تو انہوں کہہ رہے حاضر رہنا، آگے پیچھے نہ ہونا، تو آڑے واسطے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جانثاروں کے، سمجھیے گا، اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں۔ بابا پوری محبت سے، اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں، بولے اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں۔ اب ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا اپنے لیے، کیونکہ آپ کی بات کی ہے شاعر نے۔ اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں، ارے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے۔ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کہیں، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے۔ ایڈوانس میں سبحان اللہ کہو تو آخری شعر بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا ایک ایک شعر سنبھالنے کا ہے، اب 3 شعر آپ نے سنبھال لیے، یہ آخری جب سنبھالیں گے تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے۔ دیکھیے گا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، کامران بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر بندے کا پورا جو ہے ذہن ادھر ہو، پھر سمجھ آئے گا۔ میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، یہ جمعے والے دن توبہ ٹیکسنگ میں مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کو میں نے جب یہ شعر سنایا، مجھے انہوں نے 500 روپے انعام دیا، پرسوں جمعے والے دن۔ تو شعر ہی ایسا ہے، میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا مجھے آپ انعام دیں، پر یہ چاہتا ہوں کہ بس شعر ختم ہو تو سبحان اللہ کا انعام میرا وہ نہ پچائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، ارے کیوں دور رہتا ہے میں قدوں سے؟ شاعر کہتا ہے میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، مجھ کو جام کوثر کا، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، جس نے پینا ہے اٹھا لے ہاتھ، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے۔ مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے۔ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ اب جو ہے فرمائشی کلاموں کی طرف آتے ہیں، دل تو میرا تھا بھی 1-2 کلام اور بھی نئے آپ کو سناتے، لیکن میں نے خود ہون خیال آیا کہ میں واپس بھی جانا تے سویرے پھر جڑا وے، اس لیے میں ویسے پہلے مزے لے کے پڑھ رہا تھا، مجھے ابھی ہوا ٹینشن بھی آپ کہیں وہ نہ ہو یہ سمجھے کہ نعت خان بھائی تو
سپیکر کی جان نہیں چھوڑ رہا، اس لیے میں جلدی جلدی اپنی ٹائم میں کلوز کرتا ہوں۔ یہ بچوں کی فرمائش ہے، ایک بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ اور آنکھیں حلیمہ، یہ فرمائش ہے۔ اور ہمارے قاری عاقب تنویر صاحب نے بھی ایک فرمائش کی ہے، انہاں دی تو میں رہن دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میں اے کلام تو انہوں سنایا ہے جڑا، ٹھیک ہے۔ باقی بچوں کی ایک پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد لوری، اور اگر آپ کہیں گے تو پھر شان صحابہ بھی انشاءاللہ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے، ہاتھ کھڑا کریں جو حضرات تھکے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے باہر والے جو ہیں وہ واقعی تھکے ہوئے ہیں، اندر والے جو ہیں وہ سمجھ گئے بھی لگتا ہے نعت خانے تبدیلی ابھی آخر میں جا کے تبدیلی کرے گا۔ باہر اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہاں بے خود کیے دیتے ہیں، یہ جس کی فرمائش ہے، جس نے چٹ لکھی ہے وہ بیٹھا ہے یہاں۔ کس نے لکھی ہے یہ فرمائش؟ آپ نے لکھی ہے؟ چلو بیٹا کیا یاد کرو گے، جو تو نہ ہوندہ تو میں کوئی نہیں پڑھنی سی، ٹھیک ہے۔ آپ نے لکھی ہے بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمہ نا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمہ نا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جس کی تمنا ہے اٹھائے ہاتھ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب دل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا، جو حضور کا امتی ہونے پہ فخر کرتا ہے، یہ جتنے میرے علماء بیٹھے ہیں آپ بھی میرے ساتھ کہیں، یہ شعر تو آپ کو تو زیادہ حق بنتا ہے کہنے کا، کہیں جس نے ساری زندگی اللہ کے اور اللہ کے نبی کے نام لگائی ہوئی ہے، ان علماء کا تو حق زیادہ بنتا ہے، وہ کہیں کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، قاری صاحب محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یا دل میں تجھے رکھ لوں۔ حضور کو سنیے گا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جس کا جی چاہتا ہے بولے، جی چاہتا ہے
तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। हाथ जाके दर्शन का तो दर्शन हो। बाहर वालों आप भी जरा शामिल हो जाओ, हाथ उठा के। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना आदिल मैं तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना आदिल मैं तुझे रख लो। सुनिएगा, पीने को तो पी लूंगा। माशा चेहरे बता देंगे किस किस के दिल की बात की है, चेहरे बता देंगे, देखिएगा। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो। उठाइए हाथ। बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साथी हो। बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो। हमने क़यामत वाले दिन एक मंजर देखना है। पहले तो कब्र में देखेंगे, कब्र में सवाल होगा कि नहीं होगा? होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दिखाया जाएगा, अक्स दिखाया जाएगा, भाई इनके बारे में क्या ख्याल है, ये कौन है। तो मेरा तो दिल मानता है कि ए मोहटा दा हर बंदा कहेगा यार तेनू पता नहीं ये तो साडे नबी ने। फरिश्ते नू कहणगे ए दीवाने जो आंसू बहा रहे हैं सुभान अल्लाह कह रहे हैं दीवानों की तरह, ये तो फरिश्ते नू कहणगे तेनू पता कोई नहीं, ये तो वो ने जिन्हां वास्ते असी जान भी देण लई तैयार सी ते हुण भी सानू दोबारा भी अगर दुनिया ते अल्लाह भेजे तो कवे किहदे वास्ते जान दे सकदे हो, तो असीं कहांगे असीं अपने नबी वास्ते जान। कब्र में तो दिखाया जाएगा अक्स उलमा से सुनिए, लेकिन आओ जब क़यामत का दिन आएगा ना, आए हाय। शायर कहता है क़यामत वाले दिन एक मेरे साथ मामला बन गया। क्या बना? कहता है मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। थोड़ा जा ऊंचा सुभान अल्लाह को। मेरी नज़र पई, मैंने जब हुजूर को देखा तो कहता है बस जब मैंने देखा तो हुजूर ने भी मुझे देखा। हर बंदा ना बोले जिदे दिल दी गल होवे तड़प के बोलेगा। कहता है सिर्फ हुजूर ने मैनू वेख्या नहीं, बाबा जरा तकड़े होकर सुनना, हुजूर ने मुझे देखा नहीं बल्कि हुजूर ने देखा और साथ मुस्करा दिए। जब हुजूर ने मुझे देखा और मुस्कराए ना, कहता है मैं तो फिर दीवाना ही हो गया कि हुजूर ने मुझे देखा और मुझे देख के मुस्कराए हैं। अब दीवाना कहता है मैं होश हवा सपनी, आए हाय पता नहीं कौन समझेगा। मैं होश हवा सपनी इस बात पे खो बैठा, कब हंस के जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना। भाई दीवानों दोनों हाथ। हंस के जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना। हंस के जो कहा तुमने दीवाना है दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं। अल्लाह आपको खुश रखे। जेड़ा बंदा अम्मा हलीमा दी लोरी सुनना चाहता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुसी आखो तो एक शेर पहले मिलाद दा ना हो जाए, लेकिन वो शर्त है भी जिमें पहले पढ़ रहे हो अगे भी पढ़ना पैना। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नबी पाक की आमद हुई तो फिर क्या हुआ सुनिएगा। हाँ कुल नबियां दा शाया, मैं आपको देख के पढ़ रहा हूं, ठीक है जी सुनिएगा।
کل نبیاں دا شایا آئے کل نبیاں دا میرے ساتھ وعدہ کیا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے آؤ پھر دیکھتے ہیں میں زیادہ زور سے پڑھتا ہوں کہ آپ میرے پاس صرف ایک میک ہی ہے نا آپ کافی زیادہ ہیں تو آپ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے کل نبیاں دا شایا آئے کل نبیاں دا شایا آئے نبیاں دا شایا آئے شکر جو ساوچ سایا آئے کل نبیاں دا شایا آئے شکر جو ساوچ سایہ آئے پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گوایا ہے بن کے آپ گوایا ہے سب کہیں گے شکر جو ساوچ نبی پاک کی آمد سے پہلے 360 بت پڑے تھے خانہ کعبہ میں کتنے بت پڑے تھے یہ بت پانی دیتا ہے یہ بیٹے دیتا ہے یہ بیٹیاں دیتا ہے اس طرح لوگ مانگتے تھے بتوں سے لیکن جب نبی پاک آ گئے حضور نے سارے بت گرا دیے اور سارے بت گرا کے کہا کہ میرے امتیوں دینے والی ذات صرف ایک ہے اور اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو جب دنیا نے اللہ سے مانگا تو پھر میرا دل مانتا ہے کہ مہوٹا کا ہر بندہ کہہ رہا ہے جب سے ایک اللہ سے مانگنے لگے ہیں شکر جو ساوچ سایا آئے کل نبیاں دا بٹ کے جو سن یاریوں نانو بٹ کے جو سن یاریوں نانو اشارہ سمجھے دسن لی حق دار آیا ہے دسن لی حق دار آیا ادھر سے ہاتھ اٹھے ادھر سے شکر جو ساوچ سایا آئے کل نبیاں دا شایا آئے شکر جو ساوچ سایہ آئے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں میرے نبی کے میلاد سے پہلے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے بیٹی گھر میں پیدا ہو جانی سب سے بڑی نحوست سمجھا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اور لوگ اس کو تانے مارتے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے جب تک اس کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرتا لوگ اسے تانے مارتے تھے اتنی جہالت تھی دوستو نبی پاک کی آمد ہوئی میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک بیٹی کو اس کا باپ باہر گیا ہوا تھا شام اپنا مزدوری کے لیے کام کے لیے کاروبار کے لیے جب واپس آیا اس کے گھر میں امید تھی اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر میں واپس آؤں میرے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو دعوتیں بھی کرنا اور اس کی خدمت بھی کرنا لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو فوراً زندہ دفن کرنی ہے تو کہتے ہیں اس کے گھر میں اللہ کے کیونکہ بیٹے دینے والا کون ہے اللہ نے بیٹی دے دی تو اب باپ تو باہر تھا تو اس ماں نے جب دیکھا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کیسے اپنے کلیجے کو زندہ دفن کرتی اس نے جو ہے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی کہتے ہیں بیٹی کی 4-5 سال 6 سال عمر ہو گئی بیٹی چلنے لگ گئی تو اب وہ سفر سے واپس آیا وہ آیا اور دروازہ اس نے دستک دی اور وہ بیٹی جو ہے وہ ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں تھی تو علماء کہتے ہیں کہ ماں سے جب پوچھا کہ بیٹا تھا یا بیٹی اس نے کہا جی بیٹی تھی تو پھر وہ ٹھیک کیا زندہ دفن کر دیا نا ٹھیک ہو گیا اب وہ بیٹی جو تھی تو اس کی بیٹی لیکن پڑوسیوں کے گھر میں تھی وہ آتی
چلی جاتی، اب وہ باپ کے ساتھ اس کی محبتیں بڑھنے لگ گئی. تو ایک دن جب ماں نے دیکھا کہ اب تو یہ اس بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور بڑی محبتیں دے رہا ہے، تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے جو تیری خدمت کرتی ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ اپنی ہے. وہ خوش ہو گیا کہ یہ میری بیٹی ہے. اس نے کہا ہاں ہاں یہ آپ کی بیٹی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب باہر گیا تو دنیا کو پتہ چلا اچھا اس کے گھر میں بیٹی ہے. تو پھر لوگوں نے تانے، ابو جہل اینڈ کمپنی اس طرح کے جو سردار تھے انہوں نے تانے مارنا شروع کر دیے، تیرے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی کا باپ ہے تو، تیرے گھر میں کوئی داماد آئے گا، تیرے گھر میں بارات آئے گی. اس طرح کی باتیں کی تو اس سے برداشت نہ ہوا. وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اس نے ماں کو کہا کہ میں نے آج اس کو زندہ دفن کرنا ہے. اس کی تیاری کروا کے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے ماموں کے پاس لے کے چلتا ہوں، تمہاری نانی کے پاس لے کے چلتا ہوں. کہتے ہیں جب اس کو لے کے گئے اور اس میدان میں جہاں ہزاروں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھی تو وہاں جا کے اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. جب گڑھا کھود رہا تھا اس کو پسینہ آ رہا تھا تو یہ معصوم بچی اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے. ایسے ہی علماء بتاتے ہیں پسینہ صاف کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے. کبھی کہتی ہے بابا آپ رہنے دیں میں اس کو کھودتی ہوں. اب بیٹی کو تو نہیں پتہ کہ یہ میرے لیے یہ کھودا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب وہ گڑھا کھود لیا تو اس بچی کو اس کے اندر جب زندہ ڈالا گیا تو بچی نے کہا بابا اس میں کیوں، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے مجھے آپ چیزیں لے کے دیں گے، میری جو ہے نانکے خاندان کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ اور بیٹی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی. کہتے ہیں جب وہ مٹی یہاں تک پہنچی تو بیٹی نے اسے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہا بابا مجھے معاف کر دو، اگر میرے گھر رہنے کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہے تو میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، میں مانگ کے گزارا کر لوں گی، مجھے زندہ دفن نہ کرو. باپ کو بالکل ترس نہ آیا. وہ بیٹی روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن باپ کو ترس نہ آیا. اس نے پھر پہلے بیٹی نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، جب یہاں آخری سانس نکلنے لگا نا تو اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لی اور کہا پروردگار کب تک بیٹی ایسے زندہ دفن ہوتی رہیں گی. وہ بیٹی کا آنسو نکلا. اسی وقت کہتے ہیں مکے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور حضور کی آمد ہوئی. یہ صحابی نے خود حضور کو واقعہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا اور وہ روتی رہ گئی اور آج تک وہ اس کی چیخیں مجھے سنائی دیتی. دوستوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہے، بہن کی عزت کیا ہے. وعدہ کرتے ہیں بیٹیوں کا دل نہیں دکھائیں گے کبھی انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں اپنی بہنوں کا، ماں کا، بیٹی کا دل نہ دکھائیں گے. میں شعر پڑھنے چلا تھا میلاد کا. کیا پڑھا کہ مدت تو رو دیا بیٹیاں اٹھے، مدت تو رو دیا بیٹیاں اٹھے، کرم دی کرن نگایا ہے، کرم دی کرن نگایا ہے. جب بیٹی کا سانس نکلا ادھر سے حضور کی آمد ہوئی تو بیٹیاں بھی کہہ رہی تھی شکر جو ساوچ سایا آئے کل نبیاں دا. اما حلیمہ جی تو حضور نو اپنے گھر لے کے آئیاں، محلے دی بیبیاں کٹھیاں ہو کے گئیاں، کہندے نے اما کیڑا لال لے کے آئی ہیں؟ تے اما نے فرمایا ہاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا مولی کوئی نہیں او ملے علالے. بھئی ابھی ہاتھ اٹھانے جیڑا سب تو سونا ہے، جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں. سب بولے جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں. ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. آپ سبحان اللہ نہ بھی کہے میں خود ہی کہہ دوں گا سبحان اللہ. ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھوں چن چومیندہ جتھے رکھدا پیرے. جیڑا سب تو سونا ہے
ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। क्या बात है। जेदी भाई जरा इधर कैमरा करें हमारे ये जो बुजुर्ग जिस तरह सुभान अल्लाह कह रहे। बाबा कहो जरा जे अब बाबा जी आ जाओ जरा मेरे कोल आके इसी तरह चलो खड़े होके थे। जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया, भाई हाथ ऊपर करे, ओनू लेके आईया। जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। यकीन करें इस कलाम में अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी रूहानियत है कि अजीब ही माशाल्लाह माहौल बन जाता है। अम्मा हलीमा कहंदियां ने पहले हाल की सन, पहले हाल की सन हुण हाल की ने। सारे पढ़ो, पहले हाल की सन हुण हाल की ने। थोड़ा सा जोर से, पहले हाल की सन हुण हाल की ने। मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने। जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। जेड़ा सब जिंदा बोलिए। अब लगाओ काजी मजहर, काजी काजी मजहर, काजी मजहर। रात में था सियालकोट के इलाके में बता शक्कर, वहाँ अजीब ही एक नारा लगा ना, मुझे बड़ा पसंद आया। वो एक नौजवान खड़ा होता तो कहता हुब्बे सहाबा रहमतुल्लाह बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह। आवाम कहती थी बेशुमार बेशुमार। मैं कहता हूँ यहाँ भी हो जाए, मैं कहूँगा हुब्बे सहाबा रहमतुल्लाह बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह, आप कहेंगे बेशुमार। कहेंगे हुब्बे सहाबा रहमतुल्लाह बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे कैसे नारे हमारे ये दीवाने माशाल्लाह बनाते हैं। अम्मा हलीमा कहन लगियां और बीबियां कहंदे ने हलीमा ए तेरा सक्का पुत्र सोना कोई नहीं, मेरे वाल वेखियो। अम्मा दे सक्का पुत्र भी हैगा सी, है सी कि नहीं? अम्मा की सकी औलाद भी थी। तेनू सक्का पुत्र सोना नहीं लगदा हलीमा? किथे मेरा पुत्र, किथे आमना दा पुत्र, तू कुजा मन कुजा, ये कहाँ वो। उन्हें क्या हलीमा जिथे सक्का पुत्र होवे उत्थे कोई होर नहीं हो सकता। अम्मा ने जेड़ा जवाब दिता कसमें सोने दे पानी ना लिखण वाला है। अम्मा कहन लगियां हाँ इस विच ते सक्कियां विच वंड नहीं कीती, हाँ इस विच ते सक्कियां विच वंड नहीं कीती। एनू सोण लगिया कदे कंड नहीं कीती। जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। अच्छा अम्मा ते बचपन च भी कंड नहीं करदी हुजूर नू, आपां तुसी हुजूर नू कंड करोगे? कर सकते हो। लेकिन जेड़े जेड़े बंदे टोटल पंप ते पेट्रोल पवा रहे हैं वो तो कंड कर रहे हैं कि नहीं? अगर उन्होंने पता है, उनको पता है कि टोटल पंप फ्रांस का है, फिर बोलो हर बंदे के पास टच मोबाइल है ना? केड़ा है? सारे बोलो। हुण ते बाबियां कोल भी हकीकत है, वो साडे इलाके ते जिन्ने बाबे ने उन्हां कोल भी वो आदन पुत्र नहीं मोबाइल लवना है ते वो कहंदा भाई बाबा तेनू नहीं चलावना, नहीं नहीं पुत्र तेनू चलाना आंदा, मैनू नहीं आंदा। हाँ ठीक है, टच ज़रूर होवे भाई। टच मोबाइल सबके पास है, इससे कुछ फ़ायदा भी उठा लो। आज ये महफिल ख़त्म हो जाके अगर इंटरनेट का कोई पैकेज है दोस्तों से मशवरा करो भी पाकिस्तान में फ्रांस की कौन कौन सी चीज़ हम खा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ हम रोज़ाना ले रहे हैं।
پیسے سارے فرانس کو جا رہے ہیں. اس نے ہمارے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے, خاکے بنا دی, اور ہم ان کی چیزیں کھا رہے ہیں, کریمیں لگا رہے ہیں, ان کی پرفیوم لگا رہے ہیں ان کے. یہ جو ٹچ موبائل ہے, آج جا کے یہی ریسرچ کر لو کہ کون کون سی چیز فرانس کی ہمیں یہاں مل رہی ہے, ہماری دکانوں پہ موجود ہے. بائی کاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے باہر والے اندر والے کہیں فرانس کی مصنوعات کا بائی کاٹ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے تو میں کہنا چاہنا, ہاں اما کہہ دیئے اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی, ہاتھ اٹھائیں, اینو سوڑ لگیاں کدے کنڈ نہیں کیتی, جیڑا سب تو سوڑا ہے اونو لے کے لے کے آئیاں. بی بیاں کہندے نے اماں لے کے کتھوں آئی ہیں, اماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے, رو کے کہندیاں نے سکھ دی نو حاکم اللہ ملائے, ہاں سکھ دی نو حاکم اللہ ملائے. بچہ ہاتھ اٹھاؤ, اونو لکھ سلام جس مان جائے, اونو لکھ سلام جس مان جائے. امی کو پڑھو سلام, امی آمنہ کو سلام پڑھو. اونو لکھ سلام جس مان جائے, اونو لکھ سلام. مہوٹا والو مزہ آ گیا. اما آمنہ کو سلام پڑھ دو سارے, اونو لکھ سلام جس مان جائے, جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں, اونو لے کے آئیاں, جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں, اونو لے کے آئیاں. ہاں قرآن بھی گواہیاں دیتیاں. سبحان اللہ, بس مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں. ہاں قرآن بھی گواہیاں دیتیاں, قرآن بھی گواہیاں دیتیاں, جی اونا وفاداراں دیاں. قرآن بھی گواہیاں دیتیاں, ہاں اونا وفاداراں دیاں. اے شانہ پہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے, صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے, صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے, نبی دے نال نال سارے. آ روزے وچ ویکھ تسئی, آ روزے وچ ویکھ تسئی مزارہ پہرےداراں دیاں. آ روزے وچ ویکھ تسئی مزارہ پہرےداراں دیاں. اے شانہ پہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ صحابہ سلام, صحابہ تو کلمات قرآن ویکھی ذرا کر کے دھیان ویکھی, تو کلمات قرآن ویکھی ذرا کر کے دھیان ویکھی, تو کلمات قرآن ویکھی ذرا کر کے دھیان ویکھی, ذرا کر کے دھیان ویکھی. اے سب قربانیاں ہیں, اے سب قربانیاں ہیں, جیو نشہ سواراں دیاں. اے سب قربانیاں ہیں, ہاں نشہ سواراں دیاں. اے شانہ پہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ صحابہ سلام, صحابہ
صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دال را گئے صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دال را گئے صحابہ والے ہاتھ اٹھائیں کہیں ذرا صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دال را گئے صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دال را گئے علم اسلام دال را گئے ایک کافرانو بھولیاں نہیں آئے ہائے ایک کافرانو بھولیاں نہیں ایک کافرانو بھولیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں ایک کافرانو بھولیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں او مارا تلواراں دیاں او مارا تلواراں دیاں او مارا تلواراں دیاں قرآن بھی گواہیاں دیتیاں بولو زندہ حق یہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں ہاں تو بن صدیق عمر دا نوکر کہو واہ صحابہ ہاتھ اٹھا کے کہو واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ بھئی اس طرح نہیں صحابہ واہ ہیں کہ نہیں پھر ہاتھ اٹھا کے کہو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ تو بن صدیق عمر دا نوکر سنے عثمان حیدر دا نوکر سنے عثمان حیدر دا نوکر کیوں بہوچیاں بلندیاں ہیں بہوچیاں بلندیاں ہیں او دین دے میناراں دیاں بہوچیاں بلندیاں ہیں او دین دے میناراں دیاں اے شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں آخری دفعہ حق چار یار کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ نبی کے پہردار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار بولے حق چار یار حق حق چار یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ دونوں بازو لہرا کے صحابہ والے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار یہ آقا میں قوریاں بجا لانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار جن کو کہ ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار خلافت راشدہ راشدہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى
وصحبه وبارك وسلم وصل عليه او رتبہ نہ کوئی تولے. پیر مہر علی شاہ کیا کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ؟ او رتبہ نہ کوئی تولے اوے کیڑا دی ریس کرے جیدے منہ وچوں رب بولے. جیندے منہ وچوں رب بولے تے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. صحابہ کے دیوانے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. وہ چنگیاں نسلاں والے نہیں صحابہ تے شک کر دے. ابھی سبحان اللہ پوری نہیں ہوئی, اس شعر کو پھر پڑھتا ہوں میں, اس کو تھوڑا پڑھانا ہے سبحان اللہ کو, پھر پڑھتا ہوں, کہیں گے انشاءاللہ. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے نیک ماواں والے نہیں عائشہ تے شک کر دے. امی کا بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہے نہیں عائشہ تے شک کر, آواز سے نہیں عائشہ تے شک کر. امی عائشہ کا بیٹا کہے نہیں عائشہ شک کر دے. ایک شعر اور قاری صاحب آپ کی محبتیں لینا چاہتا ہوں, علماء کی بھی محبتیں ملیں گی. ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گولیاں کھائی ہیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں, جو امیر معاویہ کے دیوانے ہیں تکڑے ہو کے سبحان اللہ. ساری دنیا ساری دنیا حیا کر دی نام معاویہ سن ابلیس دی ماں مردی. ابلیس دی ماں مردی. تیرال کے پڑھو جیتا جگ پروانہ جیتا جگ پروانہ. تھوڑا دل ملائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو. جیتا جگ پروانہ جگ پروانہ. اب رل کے سارے او پاپائے زہرا دا پاپائے زہرا. جڑے بابے بیٹھے نے ہاتھ اٹھانا. پاپائے زہرا دا حسنین دا نانا ہے پاپائے زہرا دا حسنین دا نانا ہے. مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلی علیہ. کہہ دے سبحان اللہ. سارے تو پہلے ہم دے دو شعر, جیڑا بندہ اللہ دی ہم سننا چاہتا ہے سبحان اللہ سنائے, تاکہ تھوڑے جو بندے بولیں. جیڑا کہندا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے سارے بولو مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. جس بندے دا چلا 4 مہینے لگیں وہ دا دل بہت زیادہ خوش ہونا ہے, کیونکہ جب میں اللہ دی توحید پڑھنی ہے تو انہیں میرے نال پڑھنا ہے. پڑھو گے نا انشاءاللہ. 3 دن تو سب کے لگے ہوئے ہیں. لگے ہیں کہ نہیں لگے؟ نہیں لگے تو لگا لو. لگائیں گے انشاءاللہ. نہیں تو ابھی تشکیل کرتے ہیں, پھر امیر صاحب کو بلاتا ہوں میں. یہی
لگائیں گے انشاءاللہ؟ آؤ مل کے ایک حمد پڑھتے ہیں سارے بھائی، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟